عالم برزخ کے اندر انسان جو اس دنیا میں سوچتا ہے، جو اس دنیا میں کرتا ہے، جو اس کا اپنا اصل اندر کا کردار ہے، وہ عالم برزخ میں اسی کے گرد جمع ہو جائے۔ عالم برزخ میں وہاں اس کے لیے نجات حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ یہاں وقت ہے، یہاں استغفار کی گنجائش ہے، یہاں توبہ ہے۔ ہر کسی کو توفیق نہیں کہ وہ عالم برزخ سے جو ہے وہ اپنے کسی کو جو ہے وہ خواب میں آ کر یا کسی طریقے سے اسے کہے کہ اس کی نجات کے لیے کچھ سامان، وہاں پر وہ چیزیں جو اس دنیا میں اس کی عادت بن چکی تھی، وہ چیزیں جو اس کے لیے یہاں سے چھوڑنا مشکل ہو گئی تھی، وہاں اس کے لیے بہت بڑا پچھتاوا بجائے۔ ایک شخص جو عالم برزخ سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک ڈیتھ کے ایکسپیرینس کو فیس کر کر یا کوما کے اندر یا کسی حادثے کے اندر کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس عالم میں جا چکے ہیں، اور جو انہوں نے آ کر اس دنیا میں بتایا کہ جو روایات اور آیات کی روشنی میں ہمارے لیے صحیح ہے، کیونکہ ہمیں روایات اور آیات میں بتایا گیا ہے کہ عالم برزخ میں انسان کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ ایک شخص خود کہتا ہے کہ جب میں گیا، میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ پر ہوں کہ ایک بہت بڑی ٹیبل لگی ہوئی ہے اور وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اس میں سے ایک شخص اٹھ کر میرے قریب آیا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا، ایسا خوفناک تھا جیسے ایک بھیڑیا ہوتا ہے۔ کہا کہ دنیا کے جو بھیڑیے ہیں وہ اس کے سامنے بہت خوبصورت، وہ اتنا اس کا چہرہ خوفناک تھا، اتنا سیاہ تھا، اور اس نے میری طرف میری نگاہوں میں نگاہیں ڈالی اور صرف اس نے مجھ سے اشارہ کرتے ہوئے ایک چیز کہی کہ تم جو ہے وہ اپنے گھر میں بد کلام کیوں؟ بس وہ ایک چیز کہ جو اس نے مجھے کہی، جو اشارہ کیا کہ میں اپنے گھر میں اپنی وائف کے ساتھ چاہے وہ کلام صحیح نہیں کرتا تھا، گفتگو صحیح نہیں کرتا تھا، اور اس خوف نے میرے پورے وجود کو جو ہے بہلا دیا۔ وہ شخص جب یہ بات کو بتا رہا تھا تو اس کی چہرے کے حالت، اس کے ایکسپریشن ایسے تھے کہ وہ ابھی بھی اس چہرے کو دیکھتا ہے تو اسے خوف آتا ہے۔ عالم برزخ میں فرار نہیں ہے، وہاں پر ممکن نہیں ہے کہ انسان بھاگ جائے، لیکن انٹل انلیس کہ وہ چیزیں جو اس نے اپنی زندگی میں یہاں پر کچھ ایسی کی ہوں کہ جو اسے کسی نہ کسی طریقے سے نجات دے سکے۔ دنیا ظاہری طور پر خوب، جس طرح ہم روایات میں دیکھتے ہیں، مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ ظاہر میں سامنے سے دیکھنے میں اس سانپ کی طرح ہے کہ جو خوبصورت بھی ہے اور نرم بھی ہے، لیکن اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ انسان اسی دنیا کی خاطر اپنے رشتوں سے دور ہو جاتا ہے، انسان اسی دنیا کی خاطر جو ہے وہ حرام جو ہے وہ اس کا مرتکب ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا حق کھاتا ہے، کبھی کسی کو نقصان دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر انسان انسانیت سے گر جاتا ہے۔ خب ہم کہاں جا، دور آخر الزمان ہے، انسان کو نہیں پتا۔ ویسے بھی ان حالات میں جو دنیا کے اندر ہیں، انسان کال بہت تیزی سے آ رہی، اور یہ بہت بڑا ایک ٹرانزٹ ہے کہ جس کے اندر دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہمارے آگے سے پردے ہٹ جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہر کوئی ایک انتظار کی کرسی پر بیٹھا ہوا اور بہت تیزی سے لوگوں کو جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں لوگ تیزی سے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم متوجہ نہیں، ہم لوگوں کو دفنا رہے ہوتے، ہم لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے لیے وحشت قبر پڑھ رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ شاید ہمارے لیے بھی کوئی یہ کام کرے گا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن اسی طرح چلے جانا ہے۔ ہم اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوں اور اس ہدف کی طرف کہ جس کے لیے ہمیں تاکید کی گئی۔ اصل زندگی بندگی ہے۔ انسان دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، اگر وہ بندگی کر رہا ہے تو وہ کامیاب۔ وہ کسی بھی اپنے ایج کے حصے میں ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ، چاہے وہ جس جگہ پر ہو، جس طرح ہو۔ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں انہی چیزوں کی تعلیم دی ہے کہ انسان جب بندگی کرتا ہے خدا بھی اس سے راضی۔ بندگی کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے۔ اصل مالک پروردگار ہے، وہ مالک ہے، وہ جب چاہے کچھ دے، جب چاہے لے لے۔ اصل ملکیت اسی کی ہے، ہم سب جو ہے وہ اسی کے محتاج۔ قرآن میں بھی پروردگار کہتا ہے انتم فقراء الی اللہ، تم سب جو ہو وہ اس کے اللہ محتاج ہو، وہی غنی ہے، وہی بے نیاز ہے۔ جب ہمیں پتا ہے کہ ہم محتاج ہیں تو پھر کیوں نہیں ہم اپنے شب و روز کے اندر زندگی میں ایسے لمحات کو، اپنے لیے فرصت کو، اپنے لیے چیزوں کو پیدا کرتے یا ٹائم نکالتے کہ جو ہمیں اس طرف لے کر پڑے۔ اصل مقصد اس تک پہنچنا ہے، اصل ہدف اس کی معرفت ہے۔ اور انسان زندگی گزر جائے اور زندگی کی بھاگ دوڑ میں اور انہی زندگی کی چیزوں میں اپنے آپ کو ختم کرے اور خدا کو نہ پہچان پائے، قرآن کو نہ پہچان پائے، امام کو نہ پہچان پائے، تو پھر اس کی زندگی وہ کیسے گزارے؟ یہ زندگی تو شاید وہ سمجھتا ہے کہ بہت بہتر ہے، لیکن یہ زندگی تو کچھ لمحوں کے لیے۔ انسان جتنی بھی زندگی گزار لے، ایک لمحہ ہے پلک جھپکنے کا، اور پلک جھپکنے کا لمحہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ وہاں
کہ جہاں بہت لمبے سفر ہیں، وہاں جہاں بہت مقامات ہیں، کئی دیر تک کھڑے رہنا ہے، کئی سوالات ہیں، وہاں انسان کیسے دے گا؟ انسان جو ہے وہ اگر کسی جگہ پر اپنی پورے سال اپنی کمپنی کو آڈٹ کرواتا ہے تو پورے سال کی، ڈیلی کی، ہر منتھ کی، اس کو اپنی ساری جو ہے وہ جو شیٹس ہوتی ہیں بیلنس اکاؤنٹس کی، اس کو پیش کرنا پڑتا ہے. ایک ایک انٹری کو جو ہے وہ دقیق دیکھا جاتا ہے. بعض اوقات آج تو سسٹم اپڈیٹ ہو گیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، تھوڑی بہت آسانی ہو گئی ہے، لیکن بہرحال اس کوڈنگ اور اس کمپیریزن میں اور سافٹ ویئر اور اپلیکیشن کے رن میں بھی بہرحال جو محنتیں ہوئی وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن سوچیں کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہمارے ایک ایک لمحے کا پوچھا جائے گا، تم نے فلانے دن نماز کیوں ایسے پڑھی، تم نے نماز صحیح کیوں نہیں پڑھی، تم نے نماز دیر سے کیوں پڑھی، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اس طرح ہم ان سارے سوالات کا جواب دیں. ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز ہمارے سامنے خدا کی حکومت اور خدا کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس کا نظام، اس کا سسٹم ہمارے بنائے ہوئے کمپیوٹرز اور بڑے بڑے مین فریم سے کہیں زیادہ جو ہے وہ زوم اور دقیق ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مثقال کے برابر ذرہ جو ہے وہ تم نے اگر خیر بھی کیا تو بھی دکھایا جائے گا، اور اگر شر کیا تو بھی دکھایا جائے گا. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اپنے لیے کیا چیز جمع کر رہے ہیں، ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، دنیا کس طرف بڑھ رہی، دنیا میں کہاں کھینچ رہی ہے، اور ہمیں اپنے باطن سے کس طرف کھینچنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تھوڑا سا منسجم کریں، ہم اپنی زندگی کو تھوڑا بہت دیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ حاصل کیا کرنا ہے. جب تک ہم خود اس چیز کو اپنے لیے کلیئر نہیں کریں گے، ظاہر ہم اپنے اطراف لوگوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے نہیں کر سکتے. اور ایک نہ ایک دن یہ نہ ہو کہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے اور جب ہمیں موقع ہی نہ ملے. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تو اسے اس وقت اسکور کارڈ آ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا، کیا نہ کیا. وہ خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بدن اس کی روح سے نکل گیا اور اس کے اطراف میں رہنے والوں پر گریا کر رہے ہیں. وہ اس وقت چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ دیکھو ان کاموں کو انجام نہ دینا، ان کاموں کو انجام دینا، لیکن اس کی آواز اس کے اطراف نہیں، کیونکہ وہ اب ظالم چاہ کا ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ اسے اپنی زندگی کے اندر ان واقعات کو، ان حوادث گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان متوجہ ہو. جتنا انسان خاشیت، جتنا انسان اپنے وجود میں اپنے آپ کو حقیر پائے گا، جتنا محتاج پائے گا، اتنا خدا کی بارگاہ میں اپنے سجدے کو طلانی کرے گا. اور جتنا وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اتنا احساس ہو جائے گا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ انسان کی ایک ذمہ داری ہے، انسان کی ایک ڈیوٹی ہے. اسے ہر دور میں جہاں بھی رکھا گیا ہے، خدا نے اسے جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے. اس مقصد کو ڈھونڈنا خود ایک کمال. انسان اپنی زندگی کو، اچھی خاصی زندگی کو اگر صحیح ہدف کے لیے ڈھونڈ لے تو بھی اس نے نقصان نہیں کیا ہے. اور خاص طور پہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے انسان کو اس راستے کو انتخاب کرنا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے امیر المومنین سے ملاقات کر سکے، اس کوثر پہ جا کے کہ جہاں پر وہ مولا کے ہاتھ سے یا مولا کے ذریعے سے اس کوثر کے جام کو جو ہے حاصل کر سکے. اس کے لیے اسے زندگی کو حقیقتاً ویسے ہی گزارنا ہے. اسے معرفت حاصل کرنی ہے اور اسے اس مقصد تک پہنچنا ہے کہ جس مقصد تک پہنچنے کے لیے اسے جو ہے وہ یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے اپنی زندگی کو کیا اپنے امام کے لیے گزارا ہے یا نہیں گزارا. اگر انسان اپنے امام تک پہنچنے کے لیے کامیابی نہیں کر پایا تو گویا اس نے سب کچھ کھو دیا. اور اگر کوئی اپنے امام تک پہنچ پائے وہی کامیاب. کیا آج ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں، کیا ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے؟ یا ہم جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں سرگرداں ہیں اور صرف اپنے الفاظ سے، اپنی باتوں سے، یا کبھی کبھی جب ہم آپس میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے امام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ جس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا اس نے جہالیت کی موت جو ہے وہ مرا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں امام کو پہچاننے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے وقت امام تک پہنچیں اور اپنے آپ کو وقت امام پر قربان. یہی ایثار اور قربانی ہمارے اپنے وقت امام تک ہمیں کامیابی کے لیے بہت آگے لے کے جا سکتی ہے. ایک شخص جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا خادم تھا، دوسرا شخص کہیں اور سے آیا، اس نے کہا کہ جی تم امام کی نوکری کرتے ہو، امام کے کام کرتے ہو، یہ کام مجھے دے دو، اور میری فلانی جگہ پر بہت زمینیں ہیں، میری چیزیں ہیں، میرے باغ ہیں، وہ تم لے لو. تو اس نے دیکھا کہ سودا تو برا نہیں ہے، تو وہ امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا ایسا ایسا ہے. تو
کیا میں جا سکتا ہوں؟ امام نے کہا ہاں تمہاری مرضی ہے، تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ جب وہ جانے لگا تو امام نے کہا مگر ایک بات یاد رکھ کہ جو اس دنیا میں ہمارے بہت قریب یا جتنا قریب اس عالم میں بھی ہم سے اتنا ہی قریب رہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کتنے قریب اور ہم اپنے وقت کے امام تک پہنچنے کے لیے کتنی کوشش کر رہے، تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم اپنے امام کی معرفت کو حاصل کریں، اور یہی معرفت ہمیں ہماری وظیفے کو، ہماری ڈیوٹی کو جو ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ ہمارا وظیفہ اور ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ جب ہم اس بات کو پہچان لیں گے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے تو پھر خود بخود ہماری زندگی اس ہدف، اس مقصد اور اس بندگی کی طرف بڑھے گی۔ ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ امام تک پہنچنا یا امام کے قریب ہونا یا قرب امام ہونا، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا حیثیت۔ وہ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہیں، وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ امام جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ جب کہا گیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو، اپنے رہنے والوں کو کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چلے جائیں، یہ جنگ جو ہے وہ صرف مجھ سے ہے اور انہیں مجھ سے مسئلہ ہے، لیکن ان کے جو جوابات تھے، ان کی جو باتیں تھیں، ان کی جو استدلال تھے وہ کیا تھے؟ وہ یہی تھے کہ زندگی آپ کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ یعنی خود تصور کریں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور اس وقت میں کہ جہاں پر ایک مشکل ہے، ایک امتحان ہے، خدا کی رضائی کے لیے ایک بہت بڑا معرکہ ہے، وہاں پر وہ اپنی ظاہری جان کی خاطر جو ہے یا کسی اور وجہ سے امام کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں تو انہیں وہ حقیقت ان کے اوپر واضح آ گئی تھی کہ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں، یہ آرام، یہ گھر، یہ ساری چیزیں جو ظاہری ہیں، کہ جو دوسری طرف بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے، جو ظاہری گھر کی خاطر، ظاہری نام کی خاطر، ظاہری جان کی خاطر، ظاہری چیزوں کی خاطر امام کا ساتھ نہیں دیا یا امام کے مقابلے میں آئے، ان کا کیا ہوا؟ اور یہ ہستیاں جنہوں نے کہا کہ ہمیں 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا اصل گوہر کیا ہے؟ اس کا اصل ایسنس کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ امام کو پہچان گئے تھے کہ اصل زندگی، اصل حیات امام ہے۔ تو کیا آج ہماری زندگیوں میں اصل زندگی، ہمارا زندگی کا محور، سینٹر پوائنٹ امام ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم اس سینٹر کی سے اٹیچ نہیں ہوں گے یار، پھر ہم اس دنیا میں کچھ بھی کرتے رہیں، سرگرداں ہیں، پریشان۔ مگر کربلا ایک ایسی جگہ ہے، کربلا صرف فزیکل نہیں، کربلا مانوی طور پر وہ مقام ہے کہ جو ہر امام کے چاہنے والے کو دعوت دیتا ہے، جو کہ ہمارے لیے خدا کا لطف ہے اور کرم ہے کہ ہم اس ایسے گھرانے سے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا بھی دنیا سے چلا جائے ہم اس کا ذکر نہیں، ہم شہید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں۔